میجر شہیر، میجر نہاد، کیپٹن جواد اور کیپٹن زین، آپ چاروں کا تبادلہ کراچی ہو رہا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، مگر اب ساتھ ہی یہ کیس آپ چاروں کے سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ میجر شہیر، آپ اس کیس کو لیڈ کریں گے، اینی آبجیکشن؟ جنرل نے پوچھا۔ نو سر، وہ چاروں یک زبان بولے۔ گڈ، میٹنگ از اوور۔ کہتے ہی جنرل اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تو وہاں موجود سب آفیسرز کھڑے ہو گئے اور جنرل کے جانے کے بعد ہی وہ بھی نکلنے لگے۔ کیا سوچا جا رہا ہے کیپٹن؟ جواد کو سوچتا پا کر نہاد نے پوچھا۔ یہی کہ کیا یہ کیس واقعی ڈرگز کا ہے؟ جواد نے بتایا۔ مطلب؟ کیپٹن زین نے سوال کیا۔ مطلب آسان ہے کیپٹن زین، ایئرپورٹ پر ایک ڈیڈ باڈی کا ملنا اور پھر اس کے ساتھ موجود ڈرگز، اور وہ بھی ایک سویلین کے بیگ سے، صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ میجر شہیر کے بولنے پر ان سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیپٹن زین، یس سر، مجھے اس کیس کی فائل چاہیے، میجر شہیر نے آرڈر دیا۔ اوکے سر۔ کیپٹن جواد، یس سر، آپ مجھے انفارم کریں کہ وہ سویلین جس کے بیگ سے ڈیڈ باڈی ملی تھی اسے اس وقت کہاں رکھا گیا ہے؟ اوکے سر۔ جواد سلیوٹ کرتا باہر نکل گیا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے شہیر؟ نہاد نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بھی اور بہت کچھ بھی، شہیر نے جواب دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آخر کو تم کیس لیڈ کر رہے ہو۔ نہاد دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرتا بولا۔ شہیر کے ہونٹوں پر ایک مسکان آ گئی۔ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ ہمیں کراچی جانا ہے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرو۔ شہیر کے کہنے پر نہاد نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے نہ جانے کیا بول دیا ہو۔ کیا مطلب؟ ہم بائی ایئر جائیں گے نا؟ نہاد نے پوچھا۔ نہیں، ہم بائی روڈ جائیں گے۔ شہیر کی بات پر نہاد اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ بائی روڈ؟ نہاد نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں بائی روڈ، شہیر نے جواب دیا۔ نہیں تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نہاد نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، شہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ شہیر، ہمیں لاہور نہیں جانا جو تم بائی روڈ بول رہے ہو، کراچی جانا ہے، نہاد نے اسے بتایا۔ مجھے پتا ہے، شہیر مزے سے کندھے چکائے بولا۔ تم مر جاؤ چول انسان، نہاد درد بھرے لہجے میں بولا۔ سنو، جواد ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اس کی شادی ہے، وہ بعد میں آئے گا، شہیر بولا تو اس کی آنکھوں میں موجود درد نہاد کو افسوس میں مبتلا کر گیا۔ شہیر چھوڑ دو اسے، نہاد نے سمجھایا۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، ایک درد تھا جو اس کے لہجے میں تھا۔ میں آیا، نہاد کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑے شہیر نے درد سے آنکھیں موند لی۔ شہیر اور اس کی ٹیم کراچی کے لیے روانہ ہو چکی تھی، ماں سوائے جواد کے جس کی آج شادی تھی۔ پورا سفر شہیر نے آنکھیں بند کیے گزارا۔ ایک تکلیف تھی جو اس کے دل میں اٹھی تھی، اسے آج وہ دن یاد آیا جب وہ اس کی محبت کا اسیر ہوا تھا جو آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ماضی۔ سیما جلدی کرو نا، گھر بھی جانا ہے، اتنی دیر ہو گئی، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور پھر مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے، ہما سیما سے بولی جس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اوہو آپی، بس 10 منٹ پلیز، سیما نے منت کی جس پر ہما نے ہاں میں سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ چلیں آپی، سیما اس کے پاس آ کر بولی۔ شکر اللہ کا، ہما نے شکر ادا کیا اور بازار سے باہر کو نکلی۔ وہ دونوں اس وقت فوڈ اسٹریٹ سے ہو کر گزر رہی تھیں جب ایک آدمی ہما کے پاس سے اچانک سے گزرا، مگر ہما اپنی راہ میں رک گئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کیا ہوا آپی، چلے نا، سیما اس سے بولی تو ہما پھر سے چلنے لگ گئی۔ اللہ آپی، جلیبیاں لے لیں، سیما للچائی نظروں سے جلیبی کی دکان دیکھ کر بولی۔ سیما دیر، آپی بس 5 منٹ، سیما تیزی سے دکان کی طرف گئی جبکہ ہما ایک سائڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی ایک بار پھر ہما کے برابر میں آ کھڑا ہوا اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ شہیر جو اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا، اس کی زیرک نگاہوں سے یہ سب چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو ضبط کی آخری حد کو چھو رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، وہ آس پاس مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ شخص اسے حباست بھری نگاہوں سے۔ شہیر کو ایک دم غصہ آ چڑھا، وہ اس آدمی کے پاس گیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ گھٹیا، خبیث انسان، عورت کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو؟ تم جیسے بے شرموں کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ ایک عورت کو عزت اور تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ شہیر کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہاں پولیس آ گئی جنہوں نے شہیر کی شناخت پر اس کو چھوڑ کر اس آدمی کو گرفتار کر لیا جس کی حالت اب بری ہوئی پڑی تھی۔ سیما بھی اس ہنگامے سے وہاں آ گئی تھی۔ جب اس نے روتی ہوئی ہما کو دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے سنبھالنے لگی۔ سنیے، شہیر جو وہاں سے جانے لگا تھا ایک میٹھی پکار پر مڑا۔ وہ آپ کا شکریہ۔ ہما نے ایک پل کو نظریں اٹھاتے اسے دیکھا، تاہم ایک پل، اور وہ ایک پل تھا جب شہیر کے دل پر محبت نے اپنا قبضہ جما لیا۔ ہما وہاں سے فوراً چل دی مگر شہیر کتنے ہی پل وہاں کھڑا رہا۔
نقاب میں نظر آتی صرف وہ 2 شہد رنگ آنکھیں شہیر کا چین اور سکون لوٹ چکی تھیں۔ انہی دنوں شہیر کے ایک جونیئر جواد کا نکاح تھا۔ جواد اور شہیر نے مل کر ایک کیس پر کام کیا تھا اور اسی سلسلے میں شہیر لاہور سے پنڈی آیا ہوا تھا۔ جواد نے شہیر کو اپنے نکاح کی دعوت دی تھی، مگر شہیر کی امی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکا، اور پھر انہی دنوں شہیر کی والدہ کی وفات ہو گئی، جس کی بنا پر وہ پنڈی نہ آ پایا۔ شہیر کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر جو نہیں بدلا تھا وہ خاص احساس جو اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے وہ حادثہ بھولنے کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد شہیر واپس پنڈی ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ ان کا مشن ایک ایسے گروہ کو پکڑنا تھا جو بیچ بازاروں میں بچوں سے بھیک منگواتے تھے، اور یہ بچے بھیک کے نام پر لوگوں کے موبائل چوری کرتے تھے، اور انہی موبائلز کو استعمال کر کے ملک میں بلاسٹ کروائے جاتے تھے۔ شہیر کی وجہ سے وہ گروہ پکڑا گیا تھا، مگر انکاؤنٹر کے دوران گولی شہیر کے کندھے پر جا لگی تھی۔ چونکہ افتخار صاحب کا گھر اس ایریا کے پاس تھا تو جواد شہیر کو آرام کی غرض سے ان کی طرف لے گیا۔ جواد یار تم خواہ ٹینشن لے رہے ہو، میں ٹھیک ہوں، شہیر درد پر قابو پاتے بولا۔ سر آپ فکر نہ کریں، آپ کو میرے ماموں اور ان کی فیملی سے مل کر اچھا لگے گا، اور فی الحال آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں اور سٹے کریں۔ جواد اسے جواب دیتا افتخار صاحب کے گھر لے گیا۔ افتخار صاحب نے جواد کی بات سن کر شہیر کو رات گزارنے کی اجازت دے دی، مگر جب شہیر کو باتوں ہی باتوں میں معلوم ہوا کہ ان کے گھر پر صرف وہ اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں تو جواد کو گھورتا رہا، جو ہر جگہ دیکھ رہا تھا ماں سوائے شہیر کے۔ ابو کھانا لگ گیا ہے۔ اتنے میں ہما نے دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اطلاع دی۔ یہ آواز نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ شہیر نے غلط فہمی سمجھ کر سر جھٹکا۔ آجو بیٹا کھانا کھا لیں۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ کھانے کو چل دیے۔ شہیر جو ہاتھ دھونے کی نیت سے باہر آیا تھا ایک وجود سے ٹکرایا۔ ہما نے شہیر کو دیکھتے فوراً دوپٹے سے نقاب کر لیا، مگر شہیر وہ تو پہچان چکا تھا ان آنکھوں کو، یہی تو تھی وہ۔ ہما شہیر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جب پیچھے سے جواد آیا، سر آپ یہاں؟ جواد نے اس سے پوچھا۔ ہاں وہ ہاتھ دھونے تھے، شہیر نے چونک کر جواب دیا۔ اچھا وہ کون تھی؟ افتخار صاحب کی بیٹی؟ شہیر نے جواد سے باتوں باتوں میں پوچھا۔ جی سر، ماموں کی بیٹی اور شہیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اور میری بیوی، جواد خوشی میں مسکراتے بولا، اور شہیر کو یوں لگا جیسے کوئی اسے تپتے صحرا میں چھوڑ چکا تھا، اور آج شہیر کو معلوم ہوا تھا کہ وہ احساس جو وہ اتنے دنوں سے دل میں لیے گھوم رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ محبت کا احساس تھا۔ سر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، پھر دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ اس کو ماضی سے باہر ذہن کی آواز لائی تھی جو اجازت مانگ رہا تھا آرام کی۔ ہاں ٹھیک ہے، شہیر نے سر ہلائے اجازت دی۔ تو ٹھیک ہے؟ نہاد اس کے پاس بیٹھے پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں، شہیر نے محض سر ہلایا۔ آؤ، مومن اس بچے کو اپنے عالیشان گھر میں لے آیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ بچہ حیرانی سے آنکھیں بڑی کیے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ میرا، مومن نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کھانا کھاؤ گے؟ مومن نے سوال کیا۔ بچے نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹھو۔ اسے ٹیبل پر بٹھا کر مومن نے اس کے لیے کھانا لایا۔ آج بہت عرصے بعد وہ کسی کی کمپنی میں کھانا کھا رہا تھا۔ مومن نے غور سے اس بچے کو دیکھا جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا تھا فی الحال مومن نے اس سوچ کو پس پش ڈال دیا۔ مومن اور اینا کو اکٹھے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ مومن اینا کی ذات میں حد سے زیادہ گم ہو چکا تھا۔ اینا ایک بند کلی تھی جس کو صرف مومن کے لیے کھلنا تھا۔ اینا مومن کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی، جو وہ کہہ دے وہی ہوتا تھا۔ اینا کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مومن اپنا مذہب چھوڑ دے، اور مومن اس کے لیے اینا بہت ضروری تھی، اس لیے اس نے خوشی خوشی اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں اینا کے اسکول کا ٹرپ جانا تھا، ایک جنگل کی سیر کے لیے۔ اینا چونکہ جغرافیائی سبجیکٹ کی تھی، اسی لیے اسکول کی انتظامیہ انہیں ایسی جگہوں پر لے کر جاتی تھی۔ آج مومن نے بہت عرصے بعد البرٹو کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ البرٹو جو یہ سمجھتا تھا کہ مومن اینا کے ساتھ صرف وقتی طور پر تھا، مگر اب مومن کا اینا میں اس حد تک انٹرسٹ لینا البرٹو کے لیے ٹینشن کی وجہ بن چکا تھا۔ اینا کس قسم اور کیسی فطرت کی لڑکی تھی البرٹو اچھے سے جانتا تھا، اور پھر مومن کا اس میں اس حد تک انٹرسٹ لینا۔ مومن، البرٹو نے اسے پکارا۔ ویموس سیلا ایونچرا ہوئے، کیوں نہ آج ایڈونچر کرنے چلیں؟ البرٹو نے آئیڈیا دیا۔ اوکے، پیرو دوندے، ٹھیک ہے، مگر کہاں؟ مومن کے پوچھنے پر البرٹو کے لب کھل اٹھے۔ وہ اسے اسی جنگل میں لے گیا جہاں اینا کا ٹرپ گیا تھا، مگر کس کو معلوم تھا کہ یہ ایڈونچر ان سب کی زندگیوں میں کون سا نیا موڑ لانے والا تھا۔ مومن اور البرٹو جنگل پہنچ چکے تھے۔ راستے میں البرٹو نے مومن کو بتایا تھا کہ وہ یہاں اینا کو سرپرائز دینے آئے ہیں۔
مومن بہت خوش تھا اس وجہ سے۔ البرٹو نے اسے سامان دے کر جنگل میں ایک جگہ ڈھونڈ کر خیمہ لگانے کو کہا تھا، خود وہ کار کو پارک کر کے باقی کا سامان لانے والا تھا۔ البرٹو کو کافی دیر ہو گئی تھی، مومن خیمہ لگا چکا تھا جب اسے دوسری طرف سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں جانوروں کی تو ہرگز نہ تھیں، وہ جانتا تھا۔ تو پھر کچھ سوچ کر وہ اس طرف بڑھا، جھاڑیوں کو پیچھے کو کرتا وہ ایک طرف گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر ان کالی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جھاڑیوں کی آڑ میں دو انسانوں کو ایسی حالت میں پا کر اس کی سانسیں رک گئیں، مگر وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینا ہی تھی، ایسی حالت میں کسی اور مرد کے ساتھ۔ وہ لڑکی جو ایک بند کلی کی مانند مومن کی نظروں میں رہتی تھی، مگر وہ تو دھوکہ تھا اس کی آنکھوں کا، سراسر دھوکہ۔ مومن، اینا کی سرگوشی نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اینا کو دیکھا جو اب اپنے برہنہ جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضبط سے مومن نے آنکھیں بند کر لی۔ مومن، ایس کی شامیں، مومن میری بات سنو۔ اینا خود کو ڈھانپتی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مومن کا بازو پکڑنا چاہا مگر مومن نے اسے دھکا دیا جس سے اس کا سر پتھر میں لگا اور خون بہنے لگا۔ اوئے امبیسل، تم بے وقوف شخص، اینا کے ساتھ موجود وہ لڑکا بولا۔ مومن نے اپنی لال انگار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کیل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ مومن کا غصہ دیکھ کر اینا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ مومن، لو سینتو تو دو فیونیرر، مومن مجھے معاف کر دو، غلطی سے ہو گیا۔ اینا کی کانپتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شش۔ مومن نے منہ پر انگلی رکھے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شیر کسی چال چلتا اب اس لڑکے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پلک جھپکتے ہی اس کی آنکھوں میں کیل گھونپ دیا۔ درد سے بلبلاتا چلاتا وہ زمین پر ڈھہ گیا۔ اینا کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ اب مومن زمین پر بیٹھا آہستہ آہستہ اس کی دوسری آنکھ میں کیل کو بو رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ خون کو دیکھ کر اچانک مومن 8 سال پیچھے چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈالی اور اب اس کی خون بھری آنکھیں انگلیوں کی مدد سے چیرنے لگا۔ اینا کی چیخیں، اس لڑکے کی چیخیں، سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اچانک مومن نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں سے نکالی اور خون آلود انگلیاں اپنے منہ میں لے گیا۔ یہ ذائقہ، یہ تو وہی ذائقہ تھا جس کی تلاش اسے اتنے سالوں سے تھی۔ اس نے حیرانی سے زمین پر تڑپتے اس وجود کو دیکھا اور پھر وہی کیل اس کے دل میں کھبونے لگا۔ اینا کی چیخیں، اس لڑکے کی چیخیں، یہ سب مومن کو سکون دے رہا تھا۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اب زمین پر تڑپتا وجود ساکن ہو گیا تھا، کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی اس وجود میں، وہ مر چکا تھا۔ مومن اس لڑکے پر جھکتا خون پینے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ بہت خوش اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس بے جان وجود کو ایسے ہی چھوڑ کر اب وہ اینا کی طرف بڑھا جو سر نفی میں ہلائے پیچھے کو ہوئے جا رہی تھی۔ لو سینتو مومن، لو سینتو، مجھے معاف کر دو مومن، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی گردان کیے جا رہی تھی، مگر مومن وہ تو بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی حیوانیت، چہرے پر چھائی شیطانیت، اینا کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مومن اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے لمبے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ مومن، اینا منمنائی، انتونسز esto es todo lo que quieras متلدا پوتا، تو تم یہ سب چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی تمہیں، تم بازاری عورت۔ مومن نے پیدر پہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا تھا۔ اہورا یولا الاسٹیسیداد توکیو تے کیورر، اب میں تمہیں وہ دوں گا جس کی تم نے خواہش کی تھی۔ مومن اینا کے لبوں پر جھک گیا، یہاں تک کہ اینا کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا۔ مومن اس خون کو پینے لگا۔ پرے پراتے پیرا لو پیور، تیار رہو اس کے لیے جو اب تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اینا کانپ رہی تھی خوف سے۔ مومن اسے بالوں سے پکڑے خیمے کے اندر لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا۔ مومن کی آنکھیں بدل چکی تھی۔ نو مومن نو، نہیں مومن نہیں۔ اینا پیچھے کو ہوتی سرنفی میں ہلانے لگی۔ مومن نے وہاں سے ایک رسی اٹھا کر اینا کے پیر اور ہاتھ باندھ دیے اور پھر اس نے سزا دی، اینا کو خود سے محبت کی، محبت میں دھوکے کی۔ اینا کے منہ پر پٹی باندھے مومن اسے تکلیف دیتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اینا کے جسم سے روح پرواز ہونے لگی۔ اینا کا بے جان وجود اب مومن کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے خیمے میں موجود کلہاڑی اٹھائی اور اینا کے بے جان وجود کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بے جان وجود کو ایک بوری میں ڈالے مومن نے اس کا چہرہ زمین میں دفنا دیا اور بوری کو گرہ لگا دی۔ مومن دوبارہ سے اس طرف گیا جہاں وہ دوسرا بے جان وجود تھا۔ اس وقت مومن کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے خود کو زخمی کیا اور اس لڑکے کے مردہ وجود کو کندھے پر اٹھائے جنگل کے اس حصے پر پہنچا جہاں اسکول انتظامیہ اور پولیس اینا اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے آئی تھی۔
पुलिस इस लड़के की डेड बॉडी को ले गई और मोमिन को भी सवाल जवाब के लिए थाने बुलवाया था। मोमिन से जब सवाल जवाब हुए तो इसने यही बताया कि वो ऐना को सरप्राइज देने आया था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि ऐना इस लड़के को मार रही थी और जब मोमिन ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मोमिन को भी जख्मी कर दिया। मोमिन को बेहोश करती वो वहां से भाग गई और जब इसे होश आया तो वो हिम्मत करता इस लड़के को उठाए इस तरफ ले आया। मोमिन के बयान पर पुलिस ने दोबारा से सारे इलाके की छानबीन की। मोमिन को लगा वो पकड़ा जाएगा। इसने सब सही से प्लान किया था, मगर ऐना की बोरी में बंद लाश को वो छुपाना भूल गया था। मगर इसे हैरत का शदीद झटका तब लगा जब पुलिस से पता चला कि इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। अल्बर्टो को भी तफ्तीश के लिए वहाँ बुलाया गया था। अल्बर्टो ने इन्हें बताया कि कैसे इसके बाप को हार्ट अटैक आया और सिग्नल्स ना होने की वजह से वो मोमिन को बताए बगैर वहाँ से चला गया। मोमिन की कहानी और ऐना का गायब होना सब इस बात का सबूत दे रहे थे कि ऐना ने ही ये सब किया है। मोमिन को वापस घर भेज दिया गया, मगर जो बात अभी तक इसके दिमाग में चल रही थी वो यही थी कि आखिर ऐना का बोरी में मौजूद कटा वजूद कहाँ गया और इसीलिए वो दोबारा जंगल के उसी हिस्से में गया। जवाद शादी के 2 रोज बाद ही कराची के लिए रवाना हो गया था। अब घर पर सिर्फ फुप्पो और हुमा थी। जवाद के जाने के 2 दिन बाद ही सीमा और इफ्तिखार साहब हुमा के घर से मिलने आए। इफ्तिखार साहब और फुप्पो को आज इनके एक अजीज की तरफ जाना था, इसलिए वो सीमा को हुमा के पास छोड़कर खुद चले गए। मगर शायद ये आखिरी बार था जब वो दोनों बहनें अपने बड़ों से मिल रही थी। रात के 8 बज चुके थे। इफ्तिखार साहब और सीरत फुप्पो अभी तक घर वापस नहीं आए थे। सीमा तो मजे से नावल लिखने में मगन थी, जबकि हुमा को इनकी फिक्र सताई जा रही थी। ऊपर से कोई कॉल भी नहीं उठा रहा था। इतने में टेलीफोन की घंटी ने सीमा को अपनी तरफ माइल किया। अस्सलामु अलैकुम। रिसीवर उठाते वो बोली, जी मैं इनकी बेटी बात कर रही हूँ। क्या? आप ही फौरन आई यहाँ। सीमा की चीखों पर हुमा भागने के अंदाज में इसके पास आई और इसके हाथ से फोन खींचकर कान को लगा लिया। मगर आगे से दी जाने वाली खबर इन दोनों बहनों के लिए किसी कयामत से कम ना थी। बस एक पल लगा था इनकी दुनिया उजड़ने में। सीरत फुप्पो और इफ्तिखार साहब जिस टैक्सी से वापस आ रहे थे, रास्ते में इसका सिलेंडर फट गया। एक्सीडेंट दोपहर में हुआ था, मगर कोई राब्ता ना हो पाने की वजह से अस्पताल वाले कॉल ना कर सके। बहुत मुश्किलों से इंक्वायरी के जरिए उन्होंने इनके घर राब्ता किया था। वो चारों इस वक्त इस केस पर काम कर रहे थे। सर, ये केस तो बहुत ज्यादा अजीब है। जैन कमला गया था। सही कहा तुमने। शहीर ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। लाश के वर्षा का कुछ पता चला? शहीर ने नेहाद से सवाल किया। फिलहाल तो शिनाख्त नहीं हो पाई, आगे देखो। नेहाद ने कंधे उचकाए। सर, डेड बॉडी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अचानक जवाद कैबिन में दाखिल होते बोला। क्या सच में? टेबल पर बैठा शहीर अपनी जगह से उछला और तेजी से जवाद के हाथ से फाइल खींची। क्या पता चला है? नेहाद ने जवाद से सवाल किया, जबकि शहीर अब फाइल पढ़ने में मगन था। सर, ये लाश एक हया नामी लड़की की है, जिसके वालिद एक मशहूर बिजनेसमैन जब्बार काजमी हैं। लड़की की उम्र लगभग 19 से 20 साल के दरमियान है। माँ बाप से फोन पर बात की तो मालूम हुआ कि उन्हें बेटी की मौत का इल्म नहीं। हालांकि वो तो यही जानते हैं कि इनकी बेटी अपनी दोस्तों के साथ पेरिस ट्रिप पर गई है। जवाद बोलता रहा, जबकि शहीर अब गौर से फाइल पढ़ रहा था। इस लड़की के जिस्म के निशान देखकर तो यूं लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर का काम हो। देखो कितनी बेदर्दी से पूरा जिस्म नोचा गया है। शहीर ने पोस्टमार्टम में ली गई तस्वीर इन सब के सामने लहराई। और तो और सबसे अहम बात, लड़की की टांगे और बाजू सिरे से ही गायब हैं। शहीर मजीद बोला। और एक और अहम बात सर। अब की बार जवाद बोला। सर, इस लड़की की कमर पर एक अजीब किस्म का टैटू है। कुछ अजीब सा लिखा है। अजीब मतलब क्या? जैन ने पूछा। फाउना, वाइल्ड लाइफ। जवाद बोला। फाउना, वाइल्ड लाइफ? भला इसका क्या मतलब हुआ? नेहाद हैरान हुआ। हैवान, इसका मतलब हैवान है सर। जवाद ने इन्हें मजीद इन्फॉर्मेशन दी। नेहाद, तुम इस लड़की हया के घर वालों पर नजर रखो और जैन, तुम पेरिस की लास्ट वीक की तमाम फ्लाइट्स की डिटेल लेकर आओ और मैं जरा इस इंस्पेक्टर यूनस को बोलकर इस लड़की के घर वालों से मजीद इन्फॉर्मेशन निकलवाऊं। सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये केस कहीं से भी ड्रग स्मगलिंग का नहीं है। असल मामला कुछ और है और हमें गुमराह किया जा रहा है। जवाद की बात पर शहीर ने इस बात में सर हिलाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, इस लड़के का क्या बना? शहीर ने पूछा। सर, वो अभी भी ज़ेरे हिरासत है। जवाद ने इत्तला दी। सही। जवाद, तुम ऐसा करो कि इससे पहले शहीर बात मुकम्मल करता, जवाद का मोबाइल बजने लगा। सॉरी सर। हुमा का नंबर देखकर जवाद शहीर से बोला और कॉल काट दी। मगर शहीर के बोलने से पहले कॉल दोबारा आना शुरू हो गई। कैप्टन जवाद, यू कैन पिक द कॉल, मे बी अर्जेंट हो।
شہیر اسے دوبارہ کال کاٹتے دیکھ کر بولا، سر، جواد نے کال اٹھا کر کان سے لگا لیا، مگر آگے سے سننے والی خبر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ ہما، جواد کے بولنے پر شہیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ شہیر نے جواد کو دیکھا جو کال بند کیے اب شہیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شہیر کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔